باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، جس میں ہم آپ کے سوالات اور کچھ موضوعات ڈسکس کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ان سوالوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی نامحرم لڑکا لڑکی رات میں 2:30 بجے تک اگر چیٹنگ کرے اور ویڈیو کال کرے، پھر 3 بجے نماز شب کے لیے اٹھ جائے تو کیا اس کی نماز شب قبول ہو جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے آپ میں غلط ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ غلط ہے، اور اس کا اگر اس میں وہ گناہ ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے اور خداوند عالم کے ناپسندیدہ چیز ہے تو اس کا عذاب بھی ہے اور اس کی کفارات بھی ہیں، لیکن اپنے آپ میں دوسری چیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب بنے کہ وہ دوسری چیز بھی باطل ہو جائے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا حرام ہے اور انسان کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر جھوٹا شخص نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ یا نامحرم کی طرف دیکھنا منع ہے، لیکن اگر انسان حالت نماز میں نامحرم کی طرف دیکھ لے تو اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں، تو اگر جس طرح انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر نامحرم ہیں اور ایک دوسرے سے اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اور رات جاگ کر گزارتے ہیں، اس کے بعد نماز شب بھی پڑھتے ہیں، تو خود نماز شب میں کوئی اشکال نہیں ہے، انشاءاللہ خداوند عالم قبول فرمائے۔ لیکن اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ نماز شب کی جیسی بہترین عبادت کو انجام دے رہا ہے، توفیق اس کو حاصل ہے، تو پھر بارگاہ خداوندی میں اسے اس بات پہ شرمسار ہونا چاہیے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ ایک ایسا عمل کر رہا تھا جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ البتہ میں یہاں پر یہ بھی تاکید کروں گا کہ اس چیز سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ولو مؤقتاً صحیح ایک عقد آپس میں کسی شخص کے ذریعے سے، کسی عالم کے ذریعے سے پڑھ لیں اور اس کے بعد آپس میں آپ بات چیت کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ عقد کا تعلق صرف ازدواجی تعلقات سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک انسان کا ہدف ازدواجی تعلقات قائم کرنا نہیں ہے، جنسی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، لیکن وہ بہرحال بات کرنا چاہتا ہے کسی سے، تو آپس میں اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ عقد موقت کے ذریعے کہ کم سے کم آپس میں بات چیت کے حد تک بات چیت بھی کریں اور حرام سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے کہ میں اسلامک بینک میں ہوں اور کیا اسلامک بینک میں نوکری کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اسلامک بینک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا بینک جو اسلامی جو سسٹم ہے بینکنگ کا یا پیسوں کے لین دین کا، اس کے حساب سے کام کرتا ہے۔ اگر اس کی مراد یہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں وہ سسٹم جس کے اندر سود خوری ہو، جس کے اندر انٹرسٹ کے حساب سے کام چیز ہوتی ہو، اس کے اس حصے میں جہاں انٹرسٹ انوالوڈ ہے کام کرنا منع ہے۔ لیکن اگر اسلامک بینک ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی سود خوری کا کام نہیں ہو رہا ہوگا، تو اس میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں نے وضو کیا ہے اور اس کے بعد مجھے یہ احساس ہو کہ سفید پانی آ گیا ہے جسے ہم منی بھی کہہ سکتے ہیں، تو کیا میرا وضو پھر باطل ہو جائے گا یا مجھے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہے؟ دیکھیے، اگر یقین ہو کہ یہ منی ہے تو پھر وضو بھی باطل ہے اور غسل بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وضو کے بعد کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور انسان کو شک ہو کہ یہ کیا ہے، تو وہ پاک ہونے کے حکم میں رہتی ہے اور اس کے خارج ہونے سے وضو بھی باطل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ہے کہ کچھ قطرے خارج ہوئے اور انسان کو یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر پیشاب ہے اور اس سے شک ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اگر قطرات نکلتے ہیں وضو کرنے کے بعد، اس کو شک ہے کہ یہ پیشاب ہے یا کچھ اور ہے، تو اگر اس نے جب غسل کیا تھا، یعنی جنابت اس کے اوپر داخل ہوئی تھی، یا اس سے پہلے جب پیشاب کرنے گیا تھا تو اس نے استبراء انجام دیا تھا، تب تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرے گا۔ ان قطرات کے اوپر اگر شک ہے کہ یہ پیشاب ہے یا نہیں تو بھی غیر پیشاب ہے، کوئی اور قطرے ہیں، وضو اس کا صحیح ہے۔ لیکن اگر اس نے استبراء نہیں کیا تھا اور اس کو شک ہے کہ یہ پیشاب ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اس کو وضو پھر سے کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز پہ شک ہو رہا ہے، یعنی یہ مزی ہے یا ودی ہے یا منی ہے، اس کو شک ہے اس کو، تو پھر یہ پاک ہے اور اس کا وضو بھی صحیح رہے گا۔ اگر یہی کسی خاتون کا اگر سوال ہوتا
کیونکہ میرے خیال سے انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے کہ امید کرتی ہوں کہ میں اس کے رپلائی ضرور دیجیے، تو اس کا لیے کیا مسئلہ؟ خاتون کے لیے عام طور سے جب تک بہت زیادہ جنسی خواہش یا اس طرح کا کوئی عمل نہ ہو، منی خارج ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی، اور چونکہ خواتین کی بہت قسم کی رطوبت خارج ہوا کرتی ہے، تو اگر یہ خون کے علاوہ کوئی اور رطوبت ہے اور کسی طرح کی جنسی کوئی خواہش یا اس طرح کی کوئی چیز کے وہاں پہ موجود نہیں تھی، تو اس رطوبت کو وہ پاک ہونے کا حکم دیں گے اور ان کا وضو صحیح ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر نماز کے بارے میں بار بار شک ہو کہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ اگر انسان نماز کے بارے میں شک کرتا ہو، مثال کے طور پر نماز پڑھ چکا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، تو اس شک کی اعتنا نہ کرے. اس سے اگر وہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اول وقت نماز پڑھتا ہے اور آخر وقت اسے شک ہو کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے. ایک انسان ہے جو الگ الگ وقت میں نماز پڑھتا ہے لیکن عام طور سے نماز پڑھنے کا پابند انسان ہے، لیکن اس کو بار بار شک ہوتا ہے، تو اپنے شک کی اعتنا نہ کرے اور اس کی نماز واپس ذمہ سمجھے گی، لیکن اگلی نماز اس کو بہرحال پڑھنی پڑے گی. اگر اس طرح سے مثال کے طور پر کسی شخص کو پریشانی ہوتی ہو، تو بہترین طریقہ یہ کہ کہیں پر ایک نوٹ بنا لے. آج کل موبائل میں بھی سسٹم ہے اور اپنے پاس ایک نوٹ بک بھی رکھ سکتا ہے کہ جب نماز پڑھے وہاں پر ایک نشان لگا لے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو اس سے اس کا دھیرے دھیرے شک بھی ختم ہو جائے گا اور اس کو بار بار مشقت کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. ایک صاحب کا سوال ہے کہ اگر وضو کی حالت میں پیٹ سے آواز آئے یا پیٹ میں سے ہوا محسوس ہو ایسا کہ خارج ہو گئی ہے، تو اس میں وضو کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، جب تک بعد یعنی ریاء جو ہے وہ اسی مقام سے یعنی پیخانے کے مقام سے خارج نہ ہو، تب تک وضو باطل نہیں ہوتا ہے. پیٹ میں مثال کے طور پر گیس بن رہی ہو یا انسان کو احساس ہو رہا ہو کہ پیٹ کے اندر سے آواز آ رہی ہے، بہت طبیعی چیز ہے، یا ڈکار آ جائے اس کو، یا گیس اس کی منہ کی طرف سے خارج ہو رہی ہے، تو اس سے وضو کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. وضو تب تک صحیح ہے جب تک خود مقام پیخانے سے ریاء خارج نہ ہو، وإلا اس کا وضو صحیح ہے. السلام علیکم. کیا خون پاک ہے، اور اگر ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اور شہید کے خون کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیے. احمد آباد سے سوال کرتے ہیں. خون، جہاں تک مسئلہ خون، تمام حیوانات، انسان اور تمام حیوانات جن کا خون اچھل کر نکلتا ہے، ان سب کا خون جو ہے نجس ہے اور وہ پاک کے حکم میں نہیں آ سکتا، مگر یہ کہ ذبیحہ جو ہم انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بدن سے خون جب خارج ہو جاتا ہے، جو عادتاً خارج ہوتا ہے ذبح کے بعد، اس کے اگر اس کے بدن میں کوئی خون رہ جاتا ہے تو وہ پھر پاک کے حکم میں آ جاتا ہے. یعنی اگر وہ کھانے پینے میں آ جائے تو وہ باقی غذا کو نجس نہیں کرتا ہے. لیکن اپنے آپ میں اگر وہ لباس پہ لگا ہوا ہے یا مثال کے طور پہ بدن میں لگا ہوا ہے، تو پھر اس پہ وضو، نماز یا وضو صحیح نہیں ہے، اس کو پاک کرنا ضروری ہے. جہاں تک شہید کے خون کی بات ہے، شہید کا خون مقدس ضرور ہے، لیکن اگر کسی کے لباس پہ لگا ہوا ہے یا کپڑے پہ لگا ہوا ہے تو اس پہ نماز وہ ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کے خون کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، اس کے خون کا احترام اپنی جگہ پر ہے. اس کو غسل نہیں دیا جائے گا شہید کو. اگر وہ میدان جنگ میں شہید ہو، میدان معرکے میں شہید ہو، تو اس کے لیے غسل اور کفن نہیں ہے، اس کو اسی خون آغشتہ لباس میں اپنے زخموں کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے گا. لیکن یہ اس کا مقام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی افراد جن کے جسم پہ اس کا خون لگا ہو اٹھانے میں یا رکھنے میں، ان کے لیے نماز کے، ان کے لیے اس خون کی طہارت کا حکم دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ خون نجس کے حکم میں رہے گا اور اس کو پاک کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ. اسی کی طرح ایک اور ان کا سوال ہے. السلام علیکم مولانا، اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس طریقے سے اس کی شدید جسم کی پورے پارٹ بکھر جائیں اور اس کو اٹھانے کے بعد کیا اس کی غسل کیا جائے گا اور کس طرح سے اس کی تشییع جنازہ کی جائے گی؟ اور اس کے بعد ان کو دوسرا سوال اسی سے جوڑا، اگر کوئی آرگن یعنی اس کا پارٹ رہ جاتا اور بعد میں وہ موصول ہوتا ملتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، اگر خدا نہ کردہ کسی کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آئے تو جو حصے جس طرح سے بھی اس کے جسم کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہو اس کو جوڑا جائے گا، اور اگر غسل دینا ممکن ہو اس کے اعضاء کو تو اس کو غسل دیا جائے گا اور کفن پہنا کر دفن کر دیا جائے گا. اور اگر غسل دینا بالکل ہی ممکن نہ ہو تو پھر اس کو تیمم کرایا جائے گا اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا جائے گا. اگر
مثال کے طور پر دفن کے بعد کوئی عضو ملتا ہے کہ یہ اسی شخص کا عضو ہے، یا کسی زندہ انسان کا کوئی جسم سے عضو الگ ہو جائے اور مردہ ہو کے ختم ہو جائے اور دوبارہ جسم میں نہیں لگایا جا سکتا ہو، تو وہ مردے اور مردار کے حکم میں ہے، اس کو لپیٹ کر اس کو واپس دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ انسان جو مر چکا ہے اسی کا کوئی جسم کا حصہ ملا، بعد میں ملا، یا کسی وجہ سے اس وقت دفن نہیں ہو سکا، تو اس کو دوبارہ دفن کیا جائے گا۔ البتہ اس کے لیے نبش قبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور مقام پر بھی اس کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کوئی اعضا جو ہے ہاتھ مثلا کسی کا کٹ گیا، خدا نہ کرے کسی کا ہو جاتا ہے، تو وہ ہاتھ جوڑا نہیں جا سکتا ہے، اب اس کو دفن کرنا، کیا اب اس کو چھونے سے غسل مس میت کا حکم ہو جائے گا؟ عام مراجع کے نزدیک میں اگر یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس کو چھوا ہے، یعنی انسان کا جسم کا عضو ہے اور اس کو چھوا ہے، تو غسل مس میت اس کے اوپر واجب ہو جائے گا اگر انسان کے بدن کا۔ اگر کسی اور حیوان کے جسم کا حصہ تو پھر صرف وہ نجس ہے، اور نجس کو چھونے سے اتنا ہی حصہ نجس ہوتا ہے جس کو اس کو چھوا ہو۔ لیکن اگر زندہ سے الگ ہوا ہے تو اکثر علماء اس بات کے اوپر نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ میت کا حصہ مانا جائے گا اور غسل مس میت کا حکم اس کے اوپر جاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرا سوال ہے کہ روز فجر کی نماز قضا پڑھی جاتی ہے، تو اس پر کیا حکم ہے کہ کس طریقے سے اس پہ کچھ دیت ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں؟ اگر کوئی انسان روزانہ اپنی نماز کو قضا کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی دیت تو نہیں ہے، لیکن وہ اب ایک بہت عظیم ثواب سے محروم ہو رہا ہے اور ایک گناہ مرتکب ہو رہا ہے کہ نماز کو اول وقت یا وقت میں ادا نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ نماز کو فوراً اسی دن ادا کر لیتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تھوڑا سا سیٹ اپ لگا کے، تھوڑا سا اپنے ٹائم ٹیبل کو صحیح کر کے، اپنی رات کی نیند کو تھوڑا سا پہلے کر کے، رات کے کھانے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے، کہ صبح وہ تھوڑے سے پہلے اٹھ سکیں اور نماز کو وقت پہ پڑھ سکیں۔ عام طور سے ہوتا یہ کہ اگر ہم رات میں دیر سے کھانا کھاتے ہیں یا دار میں ثقیل غذا کھاتے ہیں، دیر تک جاگتے ہیں، تو یقیناً اگلے دن نماز صبح کے لیے اٹھنا اس کے لیے سخت ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان اگر تھوڑا سا اپنے امور کو مرتب کرے تو یقیناً وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اگر ہمیں مثال کے طور پر سفر کرنا ہو، صبح کی فلائٹ ہو ہماری، صبح کی ٹرین ہو ہماری، تو ہماری آنکھ کیوں کھل جاتی ہے بالکل موقع پہ؟ کیونکہ ہم الارم لگاتے ہیں رات میں، کوشش کرتے ہیں جلدی سو جائیں، اور کئی لوگوں کی تاکید کر دیتے ہیں کہ ہم کو ضرور جگا دیجیے گا، ہماری بہت امپورٹنٹ فلائٹ ہے، ہمیں بہت امپورٹنٹ جانا ہے، تو ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے دنیاوی امور کے لیے اتنی شدت سے اور محنت سے اپنے آپ کو جگاتے ہیں، تو ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کا انتظام کرنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ نماز کو وقت پر ادا کر دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں خمس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، جیسے کس پر خمس نکالا جاتا ہے؟ اگر پچھلے کئی سال سے نہ نکالا ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، خمس کا مسئلہ بہت واضح ہے کہ اگر انسان جو بھی سالانہ خرچ کے بعد اس کے پاس کوئی چیز بچتی ہے تو اس کے اوپر خمس ہے۔ ویسے تو خمس اور بھی چیزوں کے اوپر ہے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ خمس جو عام انسانوں کے اوپر عام طور سے آتا ہے وہ انسان کے نفع کے اوپر ہے، یعنی جو سال بھر کے خرچ کے بعد جو پیسے اس کے بعد بچ جاتے ہیں اس پر خمس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر جو انسان غوطہ خوری کرتے ہیں اور موتی نکالتے ہیں یا سمندر کے اندر سے کچھ نکالتے ہیں، اس پر بھی اگر وہ حد نصاب تک پہنچ جائے تو خمس ہوتا ہے، یا خزانہ کسی کو مل جائے تو اس پر خمس ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی کے سکے اگر ایک مقدار میں انسان کو مل جائیں تو اس کے اوپر خمس ہو سکتا ہے، یا مثال کے طور کے اوپر اگر کافر ذمی مسلمان سے کوئی زمین خریدے تو اس پر خمس ہے، اور اگر مال حلال اور مال حرام مل جائے اور اس کو آپس میں الگ کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اس پر خمس نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن عام طور سے جو ہم لوگ کے سامنے پیش آتا ہے وہ روزمرہ کے خرچ کے بعد بچنے والی چیز ہے۔ تو انسان اگر اس نے خمس نہیں دیا ہے، کئی برس سے نہیں دیا ہے، تو ایک تو اپنے لیے وقت تعین کرے اور اس تعین شدہ وقت پر اپنے مال کو، جو بھی اس کے پاس ایسٹس ہیں، جو بھی اس کے پاس لکوڈ بنی ہے بیسیکلی، ان سب کا وہ حساب کر کے 20% اس کا خمس ادا کرے گا، اور جو باقی چیزیں اس کے پاس ہیں ان کی وہ اسٹیمیٹڈ ویلیو نکالے گا اور اس ویلیو کے لحاظ سے اس کے اوپر بھی خمس ادا کرے گا، لیکن اس مسئلے میں اپنے مرجع سے یا ان کے وکیل سے مصالحت بھی کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال ہے، کپڑے کو پاک کرنے سے مراد لباس چینج کر کے یا اس کو صاف کرنے سے اگلی نماز کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کپڑے کو پاک کرنے کا حکم یہ کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کا کپڑا نجس ہے، اور تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک لباس میں نماز پڑھے۔ اب اگر وہ اس کو پاک کر کے
لباس کو پہننا چاہتا ہے تو یا تو پاک کر کے پہنے، یا اس کے پاس دوسرا لباس ہے جو پاک ہے تو وہ اسی لباس کو پہن کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس کے جسم پہ کوئی نجاست نہیں ہے تو اس کے لیے کپڑا تبدیل کر لینا کافی ہے۔ اگر جسم پہ نجاست ہے تو اس نجاست کو دور کر کے اس جسم کے حصے کو پاک کرے گا، کپڑا تبدیل کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر اس کے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے اور اسی کپڑے میں اس کو نماز پڑھنی ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس کپڑے کو باقاعدہ پاک کیا جائے اور پھر اس کے اندر نماز پڑھی جائے۔ بہت شکریہ آقا۔ ان کا سوال ہے کہ کیا ایک عورت جو ہر مہینے کی کمائی یعنی اپنی سیلری سے اپنے ماں باپ کو دینا چاہتی ہے تو کیا اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر خاتون خود کمائی کر رہی ہے یعنی اس کی اپنی کمائی ہے تو اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے پیسے میں اپنے مال میں بالکل مختار ہے، اسے شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے مال کو کہیں بھی خرچ کر سکتی ہے، اور شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ زوجہ سے اس کے سلسلے میں اس کے مال کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اگر کوئی خاتون مستقل ہے، مثال کے طور پر اپنی جاب کر رہی ہے یا بزنس کرتی ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بہت بڑی مثال ہے ہمارے پاس، وہ اپنا بزنس کرتی تھی، حتیٰ شادی کے بعد بھی بزنس کرتی تھی، پیغمبر سے عقد کے بعد اور شادی کے بعد بھی بزنس کرتی تھی، تب بھی آپ نے اپنا مال پیغمبر کو ضرور عطا کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے لیے پیغمبر کی اجازت مانگی ہو، ایسا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے۔ وہ الگ بحث ہے کہ انسان احترام میں، محبت میں اپنے مال کو خرچ کرنے سے پہلے اپنے شوہر کو خبر کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ محبت ہے، لیکن خود شوہر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اس کو بھی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ان کا سوال ہے کہ اسلام میں نظر بد یعنی بیڈائی، کالا جادو، بلیک میجک اور جنوں کا تصور کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، جہاں تک نظر بد کی بات ہے، اسلام میں باقاعدہ روایات موجود ہیں کہ انسان کو نظر بد سے بچنا چاہیے اور محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے بہت سی آیتیں ہمارے پاس ہیں، دعائیں ہمارے پاس ہیں۔ البتہ حقیقت نظر بد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خود روایات میں موجود ہے تفصیل سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قبرستان سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اکثر یہاں وہ لوگ ہیں جن کو نظر بد کھا گئی، تو لہٰذا اثر اس کا اپنے آپ میں یہ مسلم ہے، لیکن اب یہ کہ اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمیں وہی رکھنے ہیں جو اہل بیت اور پیغمبر سے ہم تک پہنچے ہیں، جیسے سورہ قل اعوذ بالفلق کی تلاوت، قل اعوذ بالناس کی تلاوت، وَإِن يَكَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا جو آیت ہے اس کی تلاوت، یہ انسان کو بہترین ان چیزوں کے لیے مددگار ہو سکتی ہے۔ باقی چیزیں جو خواتین کے بہت سے مسائل ہیں ان کے اوپر عمل کرنا یا اس طرح سے نظر اتارنا یا اس طرح سے نظر اتارنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ بہترین طریقہ وہی ہے جو کہ قرآن کے ذریعے اور دعا کے ذریعے ہی انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ اگر اب اس طرح کی چیزوں میں خاص طور سے خواتین جو ہے وہ کبھی غیر مسلم کے پاس بھی چلی جاتی ہیں اور ان سے بتاتی ہیں، ان کا کہ انہوں نے وہ بہت اچھا عمل کرتا ہے، وہ بندہ عمل کرتا ہے، تو کیا اس طرح کی چیزیں کرنا بھی ممانعت ہے؟ بالکل، میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ دوسری چیزیں جو انہوں نے پوچھی تھی کہ مثال کے طور پہ جادو کیا ہے اور اجنہ کا مسئلہ ہے، اجنہ بھی حقیقت ہے، جادو بھی حقیقت ہے، لیکن اس میں ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر اکرم و قرآن کی تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اب وہی بات جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی پریشانی آتی ہے اس طرح کی اور ہم کسی غیر دین کے پاس، غیر مذہب کے پاس جاتے ہیں تو یہ عمل بالکل صحیح نہیں ہے، ایک طرح کا شرک ہے یہ کہ آپ خدا کے ہوتے ہوئے، رسول کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کے پاس جو خدا کو قبول نہیں کرتا، رسول کو قبول نہیں کرتا، اس کے پاس جائے۔ ایک دفعہ انسان کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دوا کے لیے، جسم کی دوا کے لیے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کسی کے پاس بھی جا سکتا ہے، لیکن جہاں اس طرح کے مسائل ہوں، جہاں قرآن کا مسئلہ ہو، جہاں پر روح کا مسئلہ ہو، وہاں ایسے شخص کے پاس جانا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ شیاطین کے پاس بھی بہت سے طاقتیں جو خداوند عالم سے کسی ذریعہ سے ان کو حاصل ہیں، یا ان کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو اس کے ذریعے سے اگر انسان عمل کرے یا علم کروائے تو کل اس کا دین بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، لہٰذا ایک مومن کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے کہ کیا کسی نرس جو فیمیل ہے اس کے ذریعے اپنے باڈی کی جو مساج ہے وہ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی خاتون ہے اور کسی مرد کو وہ مساج یا کوئی بھی اس طرح کا عمل انجام دینا چاہتی ہے جس میں جسم
کو چھونا پڑے گا تو اس کے اندر یہ اس عمل میں اشکال ہے علماء کے نزدیک، کیونکہ ایک نامحرم کے بدن کو ہاتھ لگانا حتیٰ دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر طبی ضرورت ہے اور طب کی وجہ سے ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ وہ گلوز پہن کر اور لباس کے اوپر سے اس کام کو انجام دیں، تاکہ وہ طبی ضرورت کے حد تک اور معالجے کی حد تک اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ یہاں پر بیماری کے جو اصول ہیں اس کے ذریعے کچھ بھی چیزیں اپنے آپ ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور خاتون لیڈی ڈاکٹر ہے اور وہ ریڈیولوجسٹ ہے اور ایک شخص کو ان پارٹس کا سونوگرافی کرنا ہے یا دیگر الٹرا ساؤنڈ کے علاوہ جو دیگر ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ڈائگنوسٹکس، تو وہ اس پہ کیے جا سکتے ہیں، اور صرف شرط یہی ہے کہ وہ گلوز پہن کے کرے۔ دیکھیں اگر بغیر نگاہ کے کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ باڈی کے کسی حصے کو دیکھنا ہے اور بغیر دیکھے وہ کیا جا سکتا ہے، جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سونوگرافی کی بات کی یا الٹرا ساؤنڈ کی بات کی، تو اس میں خود جسم کو دیکھنا کوئی اتنا امپورٹنٹ ہوتا بھی نہیں، عام طور سے ڈاکٹرز دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ چونکہ وہ اس کو اسکرین کے اوپر ہوتے ہیں اور اصل ان کو اندر کی تصویر سے مطلب ہوتا ہے، تو بغیر دیکھے یا مشین میں عام طور سے جیسے MRI کی مشینز ہوتی ہیں اس کے اندر انسان باقاعدہ خود لیٹ جاتا ہے، باقی کسی کی نظر اس کے اوپر پڑتی بھی نہیں ہے، تو جب تک ممکن ہے وہ ڈائریکٹ دیکھنے سے پرہیز کیا جائے، اور اگر بغیر دیکھے نہیں ممکن ہے اور معالجے کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ گلوز پہن کے یہ کام انجام دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم آغا حدیث کے بارے میں کیا ہے کہ بہت ساری حدیثیں جو ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے کرتے ہیں اور وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی، تو ان کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر انسان تو قرآن اور اس کے مفاہیم سے واقف نہیں ہوتا، تو ایک عام انسان کے لیے حدیث کو جانچنا یا اس کو جانچنے کے لیے کن چیزوں کو کیا پابند ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایک عام انسان کے لیے بہت سخت ہے، مطلب بالکل اگر ہم بالکل بالکل اسٹریٹ بات کریں تو بہت سخت ہے کہ انسان ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ کر لے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حدیثیں مشہور ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے، اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو حدیث ایک بار آئی ہے کسی کے امام سے منسوب ہے، کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، لیکن کوئی ریفرنس وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، وہ لوگ اتنی اچھی بات لگ رہی ہو کہ جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ معصوم نے کہی ہے ہم اس کو آگے نہ بھیجے تو اور اس جرم شریک نہ ہو۔ اگر خود اہل مطلب حدیث کو جاننے والا فن کو جانتا ہے تو حدیث کی جو بہت سی بکس کتابیں ان کے ذریعے اس کو ملا سکتا ہے، ریفرنس دیا ہے تو ریفرنس سے ملا سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ماہر نہیں، جیسے کہ عام طور سے لوگ نہیں ہوتے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی عالم دین سے جو اس فن کا ماہر ہے اس سے سوال کرے، جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے اس کے اوپر اعتنا نہ کرے، اور کم سے کم دوسروں تک تو اس بات کو بالکل نہ پہنچے۔ اگر اس طرح کے واٹس ایپ کے ذریعے جو تمام اقوال آتے ہیں اور وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، یقیناً ہر انسان کا ایک یہ ہوتا ہے کہ مولا علی نے یہ فرمایا، امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام حسن علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، تو یہ چیزیں جو اس میں سچائی کے لیے کتنا مطلب یہ تو واقعی میں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے، اور دوسرے کو وہ فارورڈ بھی کر دیتا ہے۔ بے شک یہی میں نے عرض کیا کہ اگر اس کو یقین ہے، مشہور حدیث ہے، مثال کے طور پر من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بہت مشہور متواتر حدیث ہے، تو اس کو بیان کرنے میں اس کے ریفرنس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں، اتنا مشہور ہے کہ ریفرنس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا مثلا انی تارکم فیکم الثقلین، یہ بہت مشہور حدیث ہے، یا حسین منی وانا من الحسین، یہ مشہور حدیث ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، تو جو حدیثیں مشہور ہیں ان کو ایک دوسرے تک بھیجنے میں، پوسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جو امام کی طرف منسوب ہے لیکن آپ نے پہلی بار سنی ہے، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے 100% کی حضرت نے کہا ہے تب تک اس کو نقل نہیں کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، رمضان میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو نقل کرنا روزے کے اوپر بھی ایک حکم لا سکتا ہے، لہٰذا یہ جتنے بھی اس طرح کے ہیں اس پہ خاص ٹرینڈ یہ بنا لیں کہ اگر کوئی نیچے ریفرنس نہیں ہے تو پھر اس حدیث پہ آپ توجہ نہ کریں جب تک ریفرنس اس میں نہیں، اور اگر ریفرنس ہے تو پھر ریفرنس کو کراس چیک کرنے کے بعد ہی اس کو آگے بھیجیں۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بغیر ریفرنس کی جو حدیثیں کوٹ ہو رہی ہوں اس کو تو بالکل آپ توجہ نہ دیں، جو ریفرنس کے ساتھ ہیں ان کو ریفرنس کے ساتھ کراس چیک کریں، اور پھر بھی اگر کوئی عام سی بات ہے، کوئی اچھی بات ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسی بات ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ظاہری طور پہ قرآن سے یا دیگر کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کو کسی عالم دین کے ذریعے سے یا حدیث کو پہچاننے والے شخص کے ذریعے سے پہلے کنفرم کریں، پھر اس کے اوپر عمل یا دوسرے تک بھیجیں۔ بہت شکریہ آغا، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔